الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما بلغ العلا بکمالہ کشف الدجی بجمالہ حسن جمیع خصالہ صلو علیہ وآلہ۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تخلیق خداوندی کا وہ شاہکار ہیں جن کی مثل اور کوئی پیدا ہی نہیں کیا گیا، وہی تنہا مصداق ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا پیکر بشریٰ جس خطۂ ارضی کی خاک سے تشکیل دیا گیا وہ ارض مدینہ کی خاک پاک تھی، کیونکہ ہر انسان کو اس مٹی سے تخلیق کیا جاتا ہے جہاں اس کی قبر انور ہوگی۔ ہر نفس کو اس مٹی سے تخلیق کیا جاتا ہے جس میں بعد از وفات اسے دفن کیا جانا ہے، اور حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پیکر مقدس کو بھی مدینہ منورہ کی مٹی سے تخلیق کیا گیا۔ اسی وجہ سے خاک مدینہ تمام روئے زمین سے زیادہ فضیلت والی ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پیکر مقدس کی خاک مدینہ سے تخلیق کے بارے میں حضرت کعب الاحبار رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، جب اللہ تبارک و تعالیٰ نے آقا حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تخلیق کا ارادہ فرمایا تو حضرت جبرائیل علیہ السلام کو مٹی لانے کا حکم فرمایا۔ جبرائیل علیہ السلام نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی قبر انور کی جگہ سے سفید مٹی کی ایک مٹھی بارگاہ خداوندی میں پیش کی، بس اسی مٹی کو نہر تسنیم کے پانی سے گوندا گیا، پھر اسے جنت کی نہروں میں ڈبویا گیا، پھر اسے آسمانوں اور زمین میں پھیلایا گیا، اور فرشتوں نے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور ان کی فضیلت کو حضرت آدم علیہ السلام کے پہچاننے سے بھی قبل جان لیا۔ جس طرح رب ذوالجلال نے حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حیات مقدسہ کے ہر لمحے کو اپنی رحمت کے حصار میں رکھا اور دشمن کی ہر کوشش کو ناکام بنایا، اسی طرح رب ذوالجلال نے اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے محبوب شہر کو بھی ہر بلا سے محفوظ رکھا۔ طاعون ایک جان لیوا مرض ہے جو بستیوں کی بستیاں اجاڑ دیتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس شہر دل نواز کے مکینوں کو اس وبا سے بھی محفوظ رکھنے کا اہتمام فرمایا ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ آقا حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، مدینہ منورہ کے راستوں پر ملائکہ مقرر ہیں، اس شہر میں نہ دجال داخل ہو سکتا ہے اور نہ مرض طاعون۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، مکہ مکرمہ اور مدینہ منورہ کے سوا ہر شہر دجال روندے گا، جبکہ ان دو شہروں کے ہر راستے پر فرشتے صاف بستہ پہرا دے رہے ہوں گے۔ پھر مدینہ منورہ کے رہنے والوں کو 3 جھٹکے لگیں گے، یعنی زلزلے آئیں گے، جس سے اللہ تعالیٰ ہر کافر اور منافق کو اس سے باہر نکال دے گا۔ مدینہ دائمی شہر امن، راحت قلب و جاں، منزل سکون و عافیت اور عطا و بخشش کا مرکز ہے۔ یہ شہر دل نواز آسودہ لمحوں کا مسکن ہے، اس لیے کہ اللہ اور اس کے محبوب رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا محبوب ترین شہر ہے۔ جب یہ شہر محض یثرب بستی تھا، ابھی اس کی فضاؤں میں نبی آخر الزمان صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سانسوں کی خوشبو رچی بسی نہیں تھی، تو یہ شہر وبائی امراض کا گھر تھا۔ جب صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے عظیم رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے
نقشے قدم کو چومتے ہوئے مکہ معظمہ سے ہجرت کر کے شہر نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یعنی مدینہ منورہ میں آنے لگے تو ہر آنے والے وبائی امراض اور بخار میں مبتلا ہو جاتا۔ سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت عامر بن فہیرہ اور حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ بخار کی شدت سے اس قدر نڈال ہو گئے کہ یوں لگا جیسے وہ چند دنوں کے مہمان ہیں۔ ایک دن تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان کی عیادت کے لیے تشریف لے گئے اور بارگاہ خدا بندی میں التماس کیا، اے اللہ مدینہ کو بھی مکہ جیسا پیارا بنا دے، بلکہ مکہ سے بھی محبوب تر کر دے، اور مدینہ منورہ کو ہمارے لیے صحت افزا مقام میں تبدیل کر دے اور اس کے وبائی امراض ختم فرما دیں۔ اس کے بعد مدینہ منورہ کے مکین وبائی بخار سے ہمیشہ ہمیشہ کے لیے نجات پا گئے۔ مدینہ منورہ کے تمام فضائل و خصائص آقا حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے وجود اقدس کی بدولت ہیں۔ وبائی بخار سے نجات بھی آقا حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے قدموں کی خیرات ہے۔ مدینہ منورہ کا ایک نام یثرب تھا جس میں بیماری کا معنی پایا جاتا ہے۔ جب اس شہر کو تاجدار کائنات آقا حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا مسکن بننے کا شرف حاصل ہوا تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اسے یثرب کہنے سے منع فرما دیا۔ اب یہ شہر طیبہ ہے جسے اللہ تعالیٰ نے بیماریوں سے پاک کر کے دارالشفا بنا دیا ہے۔ الصلاۃ والسلام علیکہ یا سیدی یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیکہ یا سیدی یا حبیب اللہ۔